جو اے آئی آ رہی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اس کو نیوز انڈسٹری کے اندر کس طرح چینج کرے گی؟ اگر ہم ڈسٹنس فیوچر میں دیکھیں، اگلے 5 سے 10 سال کے اندر جو لائرز ہیں، ایون سرٹن ڈاکٹرز کی جو وہ ہے پروفیشنز ہیں، وہ مے بی ٹیچرز، مے بی جرنلسٹ کے اندر اینکرز، یہ ساری ختم ہو سکتی ہیں، بیکاز ہر وہ چیز جس کے اندر انالیسز ہوگا وہ مشین ہم سے، ایک انسان سے بہتر کر لیتی ہے۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اس کا مطلب ہے کہ مشین جو ہے وہ صرف ایک ڈم مشین ہے، وہ صرف وہ چیز سوچ سکتی ہے جو جن پیرامیٹرز پہ اس کو بتایا گیا ہے، ان پیرامیٹر سے باہر نہیں سوچ سکتی۔ لیکن جب آرٹیفیشیل جنرل انٹیلیجنس آئے گی تو پھر مشین جو ہے وہ ان چیزوں پہ بھی سوچ سکتی ہے جو کہ اس کے پیرامیٹر سے باہر ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ مشینز اس وقت خواب بھی دیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو ڈریم آف اے مشین جو ہے، ایسے یہاں انسانوں کے خواب بھی پورے نہیں ہو رہے پاکستان میں، باقیوں کے تو اللہ حافظ ہے۔ ہم لوگ اس لیے ایکسائٹیڈ ہیں یہ سب دیکھ کے کیونکہ اب ہمارے دسترس میں یہ چیز آ گئی ہے۔ بٹ اگر آپ ان اداروں کو دیکھیں جو سیکیورٹی سے ریلیونٹ ہیں یا جن کا کام ہی ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ان پہ کرنا، تو وہ تو اس پہ کافی کام کر چکے ہیں، آگے بڑھ چکے ہیں کافی۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف THS۔ آج ہمارے ساتھ بڑے خاص مہمان ہیں جو کہ ایکس CEO آف DB TV اینڈ سمر TV ہیں، اور اپنے انہوں نے 1-2 وینچرس کیے ہیں اور ان کو سول آؤٹ کیا ہے، اور ایک تیسرے چوتھے وینچر پہ کام کر رہے ہیں اپنے پرسنل۔ تو آج ہم سے بات کرتے ہیں۔ تھینک یو عامر جہانگیر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ یو ویلکم جی، تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر۔ آئی ایم آنرڈ سر۔ AI کا دور چل رہا ہے، ہر جگہ سے AI کی بات آ رہی ہے کہ بھائی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہاں جاتی ہے، کس طرح ہمیں لے کے جائے گی آگے۔ ایک یہ سو کالڈ ایک بز ورڈ بھی بن گیا ہے نا ایک لے مین کے لیے بھی، کہ جس کو پتہ بھی نہیں کہ AI کیا ہوتی ہے، کیونکہ جب کسی مجلس میں اس نے بیٹھنا ہے اور اس نے AI کی بات کر دی تو وہ جینیس ہے بھائی چاہے اسے ABC نہ پتا اس کا۔ تو اگر آپ نیوز انڈسٹری کے اندر ہیں، آپ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے اندر بھی آپ ہیں، تو جو کہ ایک بگ جائنٹس ہے پاکستان کے نا، جو کہ چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں، کیونکہ بڑا پیسہ ہوتا ہے، بڑی چیزیں ہوتی ہیں، بڑا انفلوئنس ہوتا ہے ان کا ایک عام عوام کی رائے کو فارمیٹ کرنے کے لیے نا۔ کوئی بندہ ایک TV چینل اگر ایکس نے چلایا ہے یا چلا رہا ہے تو کس طرح چلانا ہوتا ہے، چیزیں بہت ساری میٹر کرتی ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو AI آ رہی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اس کو نیوز انڈسٹری کے اندر کس طرح چینج کرے گی؟ دیکھیں، نیوز انڈسٹری میں کافی چینجز تو آ رہی ہیں، گلوبلی آ رہی ہیں، پاکستان میں ابھی نہیں آ رہی لیکن یہ آنا شروع ہو جائیں گی۔ جو سب سے بڑا چینج ہے وہ یہ کہ جو رول ہے رپورٹر کا، کیمرہ مین کا، یہ کمبائن ہونا شروع ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ بہت سارے ایلیمینیٹ بھی ہو رہے ہیں۔ سو اگر مجھے جو ہے وہ ایک رپورٹ چاہیے آن سم تھنگ، سو آئی جسٹ نیڈ 7-8 کی ورڈز جس کے اوپر میں لکھوں گا اور وہ بن جائے گی۔ یہاں تک کہ اب ایسی بھی آ گئی ہیں کہ جیسے واچ اٹ ہے، اگر آپ اس پہ صرف ہیڈ لائن لکھ دیں تو وہ اس کی آپ کو 1 منٹ کی ویڈیو بنا کے بھی دے دیتا ہے، اینڈ دین یو کین ایڈٹ اس کو جتنا بھی کرنا ہے، اینڈ دیٹس فری۔ سو یہ ایسی چیز ہے جو کہ ہم ابھی اس دور کے سٹارٹ میں ہیں جو کہ ریپلیس کرے گا بہت ساری جابس کو، یعنی کہ مشینز ریپلیس کریں گی۔ یہ اس سے یہ نہیں ہے کہ یہ جابس جو ہے ختم ہو جائیں گی، لیکن چینج ہو جائیں گی یہ جابس۔ لیکن ہم ورلڈ اکنامک فورم کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو ہم نے فیوچر آف جابس کی ایک رپورٹ ابھی لانچ کی ہے 2 ہفتے پہلے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں نئی جابس جو آئیں گی وہ اگلے 5 سال میں 64 ملین نیو جابس آئیں گی، اور 84 ملین جابس ختم ہو جائیں گی۔ اچھا، صحیح۔ سو یہ جو 14 ملین تقریباً اس کا جو یا 12 ملین کا جو گیپ ہے، یہ وہ ہوگا جو ریپلیس ہوگا الگوریدمز اور آٹومیشن کے تھرو۔ سو یہ وہ جابز ہیں جو کہ لوگوں کے پاس نہیں ہوں گی۔ سو وی ول سی لیس جابز ان دی سسٹم ایز کمپیئر ٹو ٹوڈے۔ ہاں، دیکھیے اس میں 2 نیریٹو ہے نا۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ جب AI آتی ہے تو آپ کا جابس جو ہیں وہ کچھ لوگ کہتے ہیں چینج ہو جاتی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کی جابس کچھ ریپلیس ہوتی ہیں، کچھ ایڈ ہو جاتی ہیں۔ اس طرح ابھی آپ نے یہ ایک نمبر دیا، یہ ایک امیجنری نمبر ہے ابھی تو فی الحال یہ، لیکن اس طرح ہوتا ہے فار ایگزامپل جس طرح پہلے فون ہوا کرتے تھے انالوگ والے، اس میں ایک بندہ ہوتا تھا جو صرف نکال کے ڈالتا تھا ایک تار،
جب فون سوئچ کنیکٹ ہوتا تھا اور ایک بندہ بہت ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا تھا, تو جب موبائل فون ہے سب کچھ ہی ختم ہو گیا اس کا. تو اس طرح بہت ساری چیزیں جس طرح وہ ساتھ ختم ہو جاتی ہیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ فار ایگزامپل اتنی ہی جابس یا ایسی چیزیں زیادہ کچھ جنریٹ ہو جائیں گی جو کہ آپ کو اگر جو بندہ اپنے آپ کو اپ اسکیل کر رہا ہے کسی بھی انڈسٹری کے اندر تو اس کے لیے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں جو لوگ اپ اسکیل تو کرنا ہی پڑے گا, اپ اسکل کرنا پڑے گا, اور ری اسکلنگ بھی کرنی پڑے گی بہت سارے لوگوں کی. لیکن میں آپ کو اس کی ایگزامپل میڈیا انڈسٹری کی دیتا ہوں کہ جب اردو کا اخبار بنتا تھا تو ایک کاتب کی جاب ہوتی تھی. جو کاتب جو ہے وہ پیج کو پورا لکھتا تھا ہاتھ سے اور اس کو بناتا تھا, اور اس کے اندر ساری چیزیں, اس کا لکھنے والا الگ آدمی ہوتا تھا اور اس کو پلیس کرنے والا اس کے اندر پلیٹس الگ آدمی ہوتا تھا, اور پھر وہ پرنٹر میں جاتا تھا اور وہ پرنٹ ہو کے نکلتا تھا. آج یہ ختم ہو گیا ہے. آج سافٹ ویئر کے تھرو ہم جو مرضی فونٹ لینا ہو لے لیتے ہیں اور اس کی پلیسمنٹ بھی کر لیتے ہیں. تو جو کام پہلے 4 لوگ کرتے تھے اب وہ ایک آدمی کرتا ہے. سو جابس جو ہیں وہ ایوالو ہو رہی ہیں, اور اس کی وجہ جو ہے وہ ہے بیسک اکنامکس کہ پروفٹ میکسیمائزیشن اس وقت ہوگی جب آپ کا ہیومن کاؤنٹ کم ہوگا اور سسٹم بیسڈ آپ ریلائی زیادہ کر رہے ہوں گے, کیونکہ اس میں ایرر بھی کم ہوتا ہے اور اس کے اندر ایفیشنسی بھی بڑھ جاتی ہے. بالکل. لیکن دیکھیں پہلے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کوئی چیز تھی نہیں, کیونکہ مارکیٹنگ ڈیجیٹل ہوتی نہیں تھی, پہلے ہوتی تھی اخباروں سے. تو وہ جاب ایک نئی نہیں آئی جو کہ پہلے تھی نہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سو ہم نے جو رپورٹ نکالی ہے اس کے اندر ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ وہ پوٹینشیل کیا 10 جابز ہوں گی جو ایمرج کریں گی, جو ابھی ایگزسٹ نہیں کرتی, ایمرج کریں گی, اور کون سی وہ 10 جابز ہیں جو ختم ہو جائیں گی. جیسے ڈیٹا کلرکس ہیں, ڈیٹا انٹری آپریٹرز ہیں, یہ جابز ختم ہو جائیں گی. لیکن اگر ہم ڈسٹنس فیوچر میں دیکھیں اگلے 5 سے 10 سال کے اندر, تو میرا یہ خیال ہے کہ جو لائرز ہیں, ایون سرٹن ڈاکٹرز کی جو وہ ہے پروفیشنز ہیں, وہ مے بی ٹیچرز, مے بی جرنلسٹ کے اندر اینکرز, یہ ساری ختم ہو سکتی ہیں. بیکاز ہر وہ چیز جس کے اندر انالیسز ہوگا وہ مشین ہم سے ایک انسان سے بہتر کر لیتی ہے. جہاں کریٹیوٹی چاہیے ہوگی, کریٹیکل تھنکنگ چاہیے ہوگی, وہاں ابھی ٹائم ہے مشین کو ایوالو ہونے میں. لیکن جس طرف چیزیں جا رہی ہیں اب تو ہم بات کرتے ہیں کہ مشین کا بھی کانشیسنیس آ جائے گی. سو 2040 تک پریڈکشن ہے کہ مشین ول ہیو ایموشنز آلسو. سو دیٹ ول بی این انٹرسٹنگ تھنگ کہ آپ کا مشین آپ کو اس سے بات کرتے ہوئے اس کے احساس کا بھی خیال کرنا پڑے گا. اچھی یہ خطرناک دونوں کہہ سکتی ہیں. اس میں ابھی جو انٹرسٹنگ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ابھی تک بحث چل رہی ہے کہ یہ ایک پرٹیکولر جاب میں کوٹا ہونا چاہیے کہ یہ مرد کو جائے گا یا عورت کو جائے گا. لیکن بہت جلد یہ ایشو آنا ہے کہ یہ جاب مشین کو جائے گی یا انسان کو جائے گی. سو روبوٹس کے اپنے رائٹس کے اوپر بھی بحث ہو رہی ہے دنیا بھر میں کہ یار روبوٹس کے بھی رائٹس ہونے چاہیے. بالکل بالکل. اس میں یہ بہت فنی چیز ہوگی فی الحال تو آج کل کے لیے تو مردوں عورتوں کو رائٹس مل رہی ہے, روبوٹس والے بھی آ جائیں گے بیچ میں. لیکن دیکھیں نا ایسا ہے نا آٹومیشن میں یہ جو سیلف ڈرائیونگ کارز ہیں اگر یہ آ جاتی ہیں تو ہمارے یہاں جو میٹرو بس سروس ہے اس کے اندر تو چل سکتی ہیں, اور اگر چل سکتی ہیں تو وہ جاب کس کو ملنی چاہیے. تو ہم پھر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مرد یا عورت کو نہیں, یہ تو مشین کے پاس جانی چاہیے کہ نہیں. سو اس طرح کی بہت ساری بحث ہے جو کہ انٹرسٹنگ ہے. جیسے ویسٹ میں پیزا ڈیلیوری اس طرح کی گاڑیوں کے ساتھ ہونا شروع ہو گئی ہے. سو جب ہو گئی ہے تو وہ پیزا ڈیلیوری پرسن جو ہے وہ اب مرد عورت نہیں رہا, وہ اب روبوٹک کار بن گئی ہے. ایسے ہی. اگر ہم اس کو جرنلسٹ کی طرف آئیں فار ایگزامپل, تو آپ کو کیا لگتا ہے مطلب جرنلسٹ کو کس طرح ریپلیس کریے؟ کوئی ایگزامپل دیں فار ایگزامپل. کیا وہ بھی نیوز اینکر بن جائے گا روبوٹ ہمارا؟ اس طرح دیکھیں اتنا تو نہیں ہوگا. جو اینکر ہے وہ تو بہت جلدی ریپلیس ہو جائے گا, بیکاز ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ میں آپ ہی کا ایویٹار بنا کے اس کو ایز این اینکر بٹھا دوں اور وہ آپ کے ڈیپ فیک
ٹیکنالوجی کے تھرو آپ اس سے ہر وہ چیز بلوا سکتے ہیں, کروا سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں. لیکن یہ لیگل ہے ابھی تک؟ لیگل تو ہے نا, تو یہ تو ایوالو کرے گی. دیکھو ٹیکنالوجی ہمیشہ پہلے آتی ہے, اس کی ریگولیشنز بعد میں بنتی ہیں. سو یہ جو چیز آہستہ آہستہ ایوالو ہوگی. اے آئی جو ہے وہ الٹیمیٹلی ایک ایسا ٹول بن جائے گی جو کہ آپ کے موبائل میں ہوگا اور آپ یوز کریں گے. جیسے آپ آج یوز کرتے ہیں مائکروسافٹ ورڈ یوز کرتے ہیں, یا براؤزر یوز کرتے ہیں, یا واٹس ایپ یوز کرتے ہیں. آج بڑی فینسی چیز لگ رہی ہے, لیکن الٹیمیٹلی اٹ ول بیکم اے ویری سمپل ٹول which can do a lot of analysis and give you a lot of وہ بہت ساری چیزیں جو جس کے انالیسز آپ کو کرنے میں یا جو آپ کو یاد نہیں رہتی ہیں, وہ ان ساری چیزوں کو کرتے ہوئے وہ آپ کو آؤٹ پٹ دے دے گا. لیکن ابھی جو ہے نا وہ ہے انٹیلیجنٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اس کا مطلب ہے کہ مشین جو ہے وہ صرف ایک ڈم مشین ہے, وہ صرف وہ چیز سوچ سکتی ہے جو جن پیرامیٹرز پہ اس کو بتایا گیا ہے, ان پیرامیٹر سے باہر نہیں سوچ سکتی. لیکن جب آرٹیفیشیل جنرل انٹیلیجنس آئے گی تو پھر مشین جو ہے وہ ان چیزوں پہ بھی سوچ سکتی ہے جو کہ اس کے پیرامیٹر سے باہر ہے. وہ اپنے پیرامیٹر نئے ایوالو بھی کر سکتی ہے. اس کو کہتے ہیں کہ مشینز اس وقت خواب بھی دیکھنا شروع کر دیں گے. تو ڈریم آف اے مشین جو ہے, ایسے یہاں انسانوں کے خواب بھی پورے نہیں ہو رہے پاکستان میں, باقیوں کے تو اللہ حافظ ہے. لیکن بہرحال جو ایک چیز اس میں تھوڑا سا آپ کا کنٹرڈکشن ہے تھوڑی سی, کہ ایک فار ایگزامپل آپ کہہ رہے تھے ڈیپ فیک جو ایک بہت زبردست ٹیکنالوجی ہے آج کل, یہ مارکیٹنگ کے اندر بھی یوز ہو رہی ہے. تھوڑا سا میں اس میں بات کر لیتا ہوں. کوئی بھی ایلون مسک کے بہت ساری کلپس اس طرح گھوم رہے ہیں انسٹاگرام کے, جو کہ ڈیپ فیک ہیں, وہ اینڈریو ٹیٹ کے خلاف بھی اس طرح بہت ساری چیزیں. ہم نے دیکھا تھا وہ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اتوار بازار میں بھی تصویریں گھوم رہی تھیں انٹرنیٹ میں. ہاں وہ تو وہ جو تصویر بنی وہ جیسے اس سے دہلی سے نکالی ہے انہوں نے, اس میں ڈال دیا ہوگا کہ وہی ہے نا, یہی تو ہے بالکل ہے. لیکن ڈیپ فیک ویڈیوز تھوڑا سا ایک مشکل کام ہے. تصویریں جس طرح پہلے کیمرہ آیا تھا تو تھوڑا سا میرے خیال میں ڈیپ فیک پہ کام جو ہے وہ آج سے 5 سال پہلے ہو چکا ہے. بیکاز امیج پروسیسنگ کے اوپر اتنا کام ہوا ہے کہ یہ مین اسٹریم میں اب آ رہا ہے, لیکن ریسرچ کے ایریا میں تو اس پہ کافی چیزیں آلریڈی ہو چکی ہیں. تو ہم لوگ اس لیے ایکسائٹیڈ ہیں یہ سب دیکھ کے کیونکہ اب ہمارے دسترس میں یہ چیز آ گئی ہے. بٹ اگر آپ ان اداروں کو دیکھیں جو سیکیورٹی سے ریلیونٹ ہیں یا جن کا کام ہی ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ان پہ کرنا, تو وہ تو اس پہ کافی کام کر چکے ہیں, آگے بڑھ چکے ہیں کافی. لیکن جس طرح آپ نے کہا نا کہ رائٹس بعد میں آتے ہیں, ٹیکنالوجی پہلے آتی ہے, اسی طرح نہیں میں نے کہا ریگولیشن بعد میں بنتی ہے. ریگولیشن بعد میں بنتی ہے, ٹیکنالوجی پہلے بعد میں بنتے ہیں, ٹیکنالوجی پہلے آتی ہے. تو جب ٹیکنالوجی فار ایگزامپل ڈیپ فیک آ گئی نا, آپ نے جس طرح کہا ایک تو یہ کہ آپ اواتار ایک جو ہے کسی کا بنا سکتے ہیں, اس کو اس آواز میں بلوا سکتے ہیں, یا پھر ایک آپ نیا اواتار بنا سکتے ہیں جو کہ پہلے ایگزسٹ نہیں کرتا تھا نا. بالکل. اب چیٹ جی پی ٹی کے اندر ایسی بہت ساری فوٹوز آ رہی ہیں جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتی. جی جی, وہ بندہ دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا, مطلب کسی کی کاپی نہیں کی ہوئی نا. ہاں, تو جہاں تک اس کی بات ہے وہ تو ہو سکتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی چیز ہے نا. فار ایگزامپل ایک بہت اچھا میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, ایک سنگر ہے, پتہ نہیں ہالی ووڈ کی مشہور سنگر ہے, اس نے ایک سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ ڈالی تھی کہ پتہ نہیں ایک سافٹ ویئر ہے اس کے تھرو آپ میری آواز جو ہے نا وہ یوز کر سکتے ہیں اور 50% اس کا مجھے دے دیں, 50% آپ رکھیں اور آپ اس کو یوز کریں. تو ہیلتھی ویز بھی ہیں اس کے. اور دوسرا یوز کیس آپ کو اس کا یہ بھی بن سکتا ہے کہ فار ایگزامپل کوئی ایک بہت مشہور گلوکار ہے, آرٹسٹ ہے, جس کی آواز ہی سب کچھ ہے, تو اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد بھی اس کے بچوں کو, اس کے خاندان کو, دوستوں کو کچھ نہ کچھ ملتا رہے, کچھ چیریٹی کو ملتا رہے, تو وہ رائٹس دے سکتے ہیں اپنے ڈیپ فیک وائس کے کہ بھائی آپ جنریٹ اس کو کریں, ساری چیزیں کریں. یہ سب چیزیں تو ایوالو ہوں گی, لیکن اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو ایفیلیشن ہوتی ہے اس وائس کے ساتھ یا اس اینٹی کے ساتھ, وہ جنریشنل ہوتی ہے. یعنی کہ جو جنریشن آج سے 3 جنریشن پہلے تک کی تھیں, ان کی ایفیلیشن ایلوس پریسلے کے ساتھ بہت زیادہ تھی. آج کی جنریشن کے اپنے اسٹارز آ گئے. ایلوس پریسلے کی جگہ ہے لیکن وہ اتنی جگہ نہیں ہے جتنی پہلے ہوتی تھی. بالکل. سو اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو ہے نا وہ ڈیمینش ہوتی جاتی ہے اس کی ویلیو. ایک زمانے میں کینیڈی کی وائس جو ہے وہ بڑی سمجھی جاتی تھی, اچھی.
صحیح آج بھی سمجھی جاتی ہے, لیکن اب اور بھی بہت ساری آپشنز آ گئی ہیں, تو جو آج کی جنریشن ہے شاید اس کے لیے وہ اتنی ایکسائٹنگ نہ ہو. سو جو اس میں بزنس ماڈلز ایوالو ہوں گے نا, وہ ہوں گے ٹائم فریم کے اندر, فار ایور کے نہیں ہوں گے. سو ایک تو یہ انٹرسٹنگ چیز ہے. دوسری یہ کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پر یوزیج کے اوپر ریونیو جنریٹ ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ میں ایک کانٹریکٹ سائن کر لوں کہ اتنے جو ہے وہ, کیونکہ انٹرنیٹ کی ایولیوشن جو ہے ویب 3.0 کے ساتھ پرسن ٹو پرسن پہ جا رہی ہے. جب پرسن ٹو پرسن پہ جا رہی ہے تو یو کین میجر ہو از ڈوئنگ واٹ, اور یہ بہت بڑی چیز ہے جس کے چکر میں سارا جو ہے بلاک چین بھی بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, تاکہ آپ وہ جو پرائیویسی ہے اس کو انشور کر سکیں. بہرحال یہ تو تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹاپک ہے. بلاک چین والے کے اوپر آج کل کافی لوگوں کے پوڈ کاسٹ آ رہی ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں کہ بھائی یار اصل چیزیں کیا ہے, لیکن بہرحال اس کے اندر پرائیویسی آپ کی کسی حد تک بلاک چین کے اندر ہوتی ہے, لیکن ٹرانزیکشن چیزیں ٹرائی کر سکتے ہیں. لیکن جو الٹیمیٹلی سسٹم جس نے اون کرتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے. سو یہ ایک وہ ہے, ایک خود فریبی ہے کہ جو ہے میں انانیمس ہو جاؤں گا. بات یہ ہے کہ 100% انانیمٹی اس طرح نہیں ہے کہ انلیس آپ ایک ہارڈ والیٹس وغیرہ لیں جس میں آپ کسی ایکسچینج سے کنیکٹڈ نہیں, کسی سے کنیکٹڈ نہیں ہے. فار ایگزامپل بائنانس ہے, بہت سارے ایکسچینجز ہیں ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں آپ ہیں, اور کوئی ملک لیکن اس کمپنی کو تو پتہ ہوگا نا. اب دیکھیں سو ہو کیا رہا ہے کہ پہلے جو ڈیٹا تھا وہ اس کی مونوپلی تھی, گورنمنٹس کی مونوپلی تھی اس میں. جی اب کارپوریٹ سیکٹر کی مونوپلی اس میں بننا شروع ہوتی جا رہی ہے. سو جو ڈیٹا اب گوگل کے پاس ہے پہلے وہ گورنمنٹ کے پاس ہوتا تھا. ہاں بالکل. سو اب ہم جو گورنمنٹ سے شکایت ہوتی تھی ہماری, وہ یہ ہوتی تھی کہ میرا ڈیٹا گورنمنٹ کو کیوں ہونا چاہیے. اب میں والنٹیرلی وہ ڈیٹا دے رہا ہوتا ہوں گوگل کو یا فیس بک کو یا کسی بھی پلیٹ فارم کو. سو دیٹ مینس کہ جو ریپلیسمنٹ آف اتھارٹی ہے نا, اٹ از موونگ فرام پبلک سیکٹر ٹو پرائیویٹ سیکٹر. جو اس کی سسٹینیبلٹی ہوگی وہ ہوگی کہ اگر اس ڈیٹا کی رائلٹی مجھے ملنا شروع ہو جائے. یعنی کہ جو میں میرا ڈیٹا اگر گوگل اینڈ فیس بک یوز کر رہا ہے اور اس کے اوپر بزنس اپنا کما رہا ہے, تو الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ اس طرح کی چیز ایوالو ہوگی کہ میں الٹیمیٹلی وہ ہو جاؤں گا. اگر میں ورچوئل ورلڈ سے ریئل ورلڈ میں اس بات کو کروں تو یہ ایسے ہی ہے کہ نادرا جو ہے اس کے پاس میرا ڈیٹا ہے, اور میں بینک سے یا کسی بھی ٹرانزیکشن پہ جب ویریفائی کراتا ہوں تو بینک وہ ویریفائی کرتا ہے نادرا سے اور نادرا کو پیسے دیتا ہے اس کے, بٹ ڈیٹا وہ میرا ہے اور میرا کچھ اس میں ہاتھ نہیں ہے, نہ میرا کوئی ساتھ کچھ بھی نہیں ہے. سو یہ ماڈل کچھ دنوں بعد کولیپس کرے گا کہ جو ہے ڈیٹا جو ہے وہ اس کا کسٹوڈین کو الٹیمیٹلی جو سٹیزن ہے اس کے پاس یہ آ جائے گا. اچھا, اس میں ہم دیکھتے ہیں 2-3 چیزیں اس میں نا. اب اس میں تھوڑی بہت میری ریسرچ بھی تھوڑی سی اس میں بڑی مزیدار چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ بہت لوگ کہتے ہیں, جس طرح آپ نے بھی کافی لوگ کہتے ہیں کہ یہ گوگل امیزون ایک یہ کمپنیز 100 آف ایئر سے چلتی ہیں, سب کو پتہ ہے کولیپس ہونا ہی ہوتا ہے. لیکن وہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اے آئی کی ٹیکنالوجی آ جائے گی تو ہم کس طرح یہ کمپنیز جو ہے نا ان کا ہم کمپیٹیٹرس بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں, وہ بات اس لیے ٹھیک نہیں کیونکہ آپ کو کسی بھی اے آئی ماڈل کو ٹرین کرنے کے لیے ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ڈیٹا آپ کے پاس ہے ہی نہیں, ڈیٹا ہے ہی ان کے پاس, اور وہ تو کب سے یوز کر رہے ہیں. ہم نے تو اب نام سنا ہے یہاں پہ اے آئی کا 7-5 سال ہوئے ہیں اس کو صرف, وہاں تو 10-12 سال سے وہ گوگل NLP اب یوز کرتا ہے, وہ اپنا سرچ رزلٹ اوپر کر رہا ہے, یوٹیوب اپنا ویڈیو رزلٹ اوپر کر رہا ہے, اور آپ کا وہ جو ہے مائکروسافٹ جو ہے ونڈوز کا, وہ ساری چیزیں آپ کی ریکگنیشن وغیرہ وہ سب کچھ کب سے یوز کر رہے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے, تو اس میں ایک چیز تھوڑی سی ہے کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کا جو کسٹوڈین ہے, یعنی میرا ڈیٹا ہے, میرا نام حمیز ہے, میرا ڈیٹا ہے, اور وہ کوئی اور لے کے بیٹھا ہوا ہے اور کسی اور کو بیچ رہا ہے اور اس پہ پیسے کما رہے ہیں, ان کے کلیکٹ اس نے کیا ہے ڈیٹا. یہ ایتھیکلی رانگ ہے, ہر چیز رانگ ہے. اب دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو رانگ ہوتی ہیں, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے یار یہ ایتھیکلی رانگ ہے تو مجھے کرو. دنیا میں ایسا ہوتا ہی نہیں سر. دیکھیں جو یورپ ہے نا, یورپین کنٹریز میں یہ ریگولیشن ہے کہ آپ
ایسے براؤزر ایسے سافٹ ویئر یوز نہیں کر سکتے جس سے آپ میرا پرسنل ڈیٹا لے رہے ہوں. ٹھیک ہے نا, وہ بیٹھے بیٹھے اس کو بین کر دیتے ہیں اور پھر فائن بھی کرتے ہیں. فیس بک, گوگل, ان سب نے بڑے بڑے فائن دیے ہیں یورپ میں, لیکن چل رہی. بٹ دے ہیو ایڈجسٹڈ ٹو دوز ریگولیشنز. ہمارے یہاں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں وہ ریگولیشنز نہیں بنے ہوئے. 2-3 اس کی وجہ ہے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہماری سمجھ اس چیز میں اتنی نہیں ہے, ہماری ریسرچ اتنی نہیں ہے. ہمارا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کہیں آگے ہے پبلک سیکٹر سے. پبلک سیکٹر جو ہے ابھی اس پہ ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہو رہا ہے, اس پہ رولز بن رہے ہیں. سائبر گورننس لا بن رہا ہے, اس کے اندر ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں گیا ہوا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے ہیں جو کہ ان سب چیزوں سے الٹیمیٹلی سٹیزن کو وہ پروٹیکشن دیں گے جس سے اس کے ڈیٹا کی ایکسپلائٹیشن کم سے کم ہو یا نہ ہو. تو بٹ یہ ساری چیزوں میں ٹائم لگتا ہے ہمارے یہاں, کیونکہ چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب ایک تو ہمیں سمجھنا ہوتا ہے, پھر ایک کریٹیکل پوائنٹ پہ آنا ضروری ہے کہ اتنے یوزرز بنیں گے تو اس کا بزنس کیس بنے گا. ایسے ہی, ہاں ایسے ہی. تو اسی لیے اب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. صحیح. چلیں ہم واپس آتے ہیں, لوپ بیک کرتے ہیں. جو ہماری ٹی وی انڈسٹری ہے فار ایگزامپل, جو کہ نیوز انڈسٹری کا اگر ہم لیتے ہیں نا, تو ایک تو آپ نے کہا جرنلسٹ کی جاب, ریسرچر کی جاب خطرے میں, یہ سمجھ میں آتا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہم جب ابھی تو وہ روبوٹس تھوڑے سے بن رہے ہیں کہ جو کہ آپ کو آپ کے اوتار کسی بھی اوتار کو ایمولیٹ کرتے ہیں اور اس میں سے آپ کو چیزیں وہ بلواتے ہیں, لیکن اس کو بھی تو لگیں گے 4, 5, 7, 6 سال اور تھوڑے سے اس کو. اس میں ایک اور ایلیمنٹ, لیکن اس میں ایک جو ہیومن ٹچ ہے, جس طرح آپ نے کہا نا ایموشن, وہ تو نہیں ہے نا اس کے اندر. ابھی اس کے اندر ایموشن اس طرح کا ہے کہ اس کی آواز سیڈ ہو جاتی ہے اور اپ ہو جاتی ہے, تو ہر جگہ ہو رہا ہے. لیکن نہیں, میرے خیال میں اوور پیریڈ آف ٹائم اے آئی ول لرن دس ہاؤ ٹو ڈو دس بیسکلی. سو وہ تو ہو جائے گا, ابھی نہیں تو 5 سال بعد ہو جائے گا. لیکن جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اسکرین دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اسکرین پہ آپ اسکرین سے جو کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں وہ خبر ہے. اٹس ناٹ دی اینکر ہو از سیئنگ دیٹ. سو اینکر بیکمز اے ڈسٹریکشن فار دا ویور. سو جو اب نئے ماڈلز بن رہے ہیں اس کے اندر نیوز کے اندر سے اینکر کو ہٹا دیا ہے, صرف وہ نیوز چلتی ہے, اس کے بعد دوسری نیوز چلے گی, پھر تیسری چلے گی, اینڈ ایچ پیکیج از اے ڈفرنٹ ہول پروڈکٹ. نیوز چلے گی مطلب جو نیچے پٹی ہوتی ہے اس طرح چلے گی؟ نہیں, پیکیج 30 سیکنڈ کا نیوز کا ایک پیکیج چلے گا, ویڈیو پیکیج جو ہوتا ہے. اچھا, یعنی کوئی اے آئی ماڈل ہوگا جو کہ وہ بول رہا ہوگا. کوئی ماڈل نہیں ہوگا, آواز ہوگی بس, ویڈیو نہیں ہوگی. ویڈیو میں اینکر نہیں ہوگا, وہ خبر ہوگی. اچھا, اس کی فوٹیج ہوگی. ہاں, اس کی وہ ساری چیزیں, اگر ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ایکسیڈنٹ کی جگہ کی فوٹیج ہوگی. ٹھیک ہے نا, وہاں پہ جو لوگ ہوئے ان کے ویوز ہوں گے اس میں. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ نے کی ہے کہ تھوڑا ایکسپلین کریں اس کو کہ ایک اینکر, کیونکہ آپ بھی انڈسٹری میں آپ نے اتنا عرصہ کام کیا ماشاء اللہ, اتنی بڑی پوسٹ پہ کام کیا, تو لیڈنگ پوسٹ پہ, تو اس میں اینکرس پہ تو اچھا خاصا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے, ان کی فٹنس کے اوپر, ان کے ہر چیز کے اوپر, اور ان کے سیلری پیکیجز بھی اچھے ہوتے ہیں, اور وہ بہت یعنی آپ کے جو خوبصورت ترین لوگ ہیں ان کو اٹھاتے ہیں تاکہ وہ ڈسٹریکشن نہ بنے, وہ اٹینشن کا اسپین بنے. تو آپ نے اس کا ایک ورڈ یوز کیا ڈسٹریکشن, وہ کس طرح؟ اس لیے کہ جو نئی جنریشن آ رہی ہے نا, یہ 2000 میں مائکروسافٹ نے اسٹڈی کرائی کہ اٹینشن اسپین کی کیا وہ ہے. تو انہوں نے بتایا کہ جو ہے 2000 سے پہلے اٹینشن اسپین جو ہے وہ ہیومنس کا تھا اراؤنڈ 13 to 14 سیکنڈس, لیکن 2000 کے بعد کی جو جنریشن آ رہی ہے اس کا اٹینشن اسپین از لیس دین 8 سیکنڈس. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے 8 سیکنڈ میں اس کی اٹینشن نہیں گریب کی, چاہے آپ نیوز دے رہے ہیں, انٹرٹینمنٹ دے رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, سو وہ 9 سیکنڈ میں شفٹ کر جائے گا کسی اور چیز پہ, وہ سوئچ کر جائے گا مے بی کسی اور چینل پہ یا کسی اور ویب سائٹ پہ. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اٹینشن ہے نا وہ گریب کرنے کے لیے آپ کو اپنی اسٹوری ٹیلنگ کی ٹیکنیک چینج کرنی پڑے گی. ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ ڈرامہ چلتا ہے تو پہلے
اس کا ٹائٹل ہی چلتا ہے 1 منٹ 20 سیکنڈ کے لیے, ٹھیک ہے نا, پھر اور چیزیں ریکیپ کی چیزیں چلتی ہیں. سو اب یہ جو اگر آپ ویب سیریز دیکھیں تو اس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں کہ شروع کے 10 سیکنڈ جو ہے وہ اٹینشن گریب کرتے ہیں کسی سٹوری کی کسی ایک اینگل دے کے, اینڈ دین پھر باقی ساری چیزیں آتی. سو یہ جو اٹینشن کی جو اکنامکس ہے نا, یہ بڑی تیزی سے چینج ہو رہی ہیں. تو یہ اینکر نکالنے سے کیسے بڑھ جائے گی؟ بیکاز اینکر از اے ڈسٹریکشن آن دا اسکرین. مجھے اس کو دیکھ کے کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں مل رہا, ٹھیک ہے نا. مجھے تو اس کانٹینٹ سے مطلب ہے نا, جو انفارمیشن میرے پاس آ رہی ہے, تو مجھے اس کی شکل, اس کے وہاں پر ایکس پرسن بیٹھا ہو یا وائی پرسن بیٹھا ہو, اس سے فرق نہیں پڑے گا. سو اس کو تھوڑا سا امیجن کریں کہ آج سے 5 سال بعد یا 8 سال بعد کس طرح کی نہیں, اس طرح دیکھیں نا, بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ یوٹیوب کے اوپر آج کل جو فیس لیس ویڈیوز جس کو ہم لوگ کیش کاؤ بھی کہتے ہیں, یعنی اس میں کوئی آپ کا پرسنل برانڈ کسی بندے کا نہیں بن رہا ہوتا, آپ ایک چینل کا برانڈ بن رہا ہوتا ہے صرف, اس لیے اس کو کیش کاؤ کہتے ہیں کہ آپ کا اگر بند بھی ہو گیا تو آپ دوبارہ اپنی برانڈ ویلیو سے اس کو ریسٹارٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کوئی بندہ تھا ہی نہیں اس کے پیچھے نا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ سر آواز ہوتی ہے اور ویژولز ہوتے ہیں, اور وہ کافی بلو اپ کر رہے ہیں آج کل, کافی زیادہ اوپر جا رہے ہیں. ان کی ویورشپ زیادہ ہوتی ہے ان کی بنسبت اس کے کہ ایک آدمی بیٹھ کے آپ کو ایک ورڈ ہے گیان دے رہا ہو. اس کا میرے خیال سے اس کا تعلق اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی, کیونکہ آپ جب ایک بندہ اپنا خود برانڈ نیم خود نہیں ہے نا, تو وہ کسی کو ہائر کر سکے, وائس اوور کرا سکتے جتنی مرضی, اے آئی سے کروا سکتے ہیں, کسی اور ٹیم کا آؤٹ سورس کر سکتے ہیں جو اس کے ویژولز اکٹھے کریں گے, ایڈٹ کریں گے, اچھی سی ویڈیو بنائیں گے, اینڈ دین اس کو پھر وہ پوسٹ کریں گے, اور وہ بندے بعد میں چینج بھی ہوئے پیچھے والے, تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ہے, بٹ اس میں جو میجر ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو کنزمپشن والا وہ ہے نا سائڈ, ہاں, وہ کنزمپشن پیٹرن چینج ہو رہا ہے. اچھا. تو جو میری جنریشن تھی جو کہ 50 سال کے لوگ ہیں, ان کو یہ اچھا لگتا تھا کہ ایک سینئر آدمی بیٹھ کے دیکھ رہا ہو, سینئر آدمی ہمیں کچھ بتا رہا ہو, تاکہ وہ بہت جونیئر بھی نہ لگے اور وہ ایسا بھی نہ لگے کہ بالکل نا تجربے کار ہے, اور یہ بھی نہ لگے کہ وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. سو وہ ایک مڈ 30 سے لے کر ہم 50 کی ایج بریکٹ کے لوگ دیکھتے تھے جو کہ اینکرز کی پوزیشن پہ ہوتے تھے. لیکن جو میرے بعد کی جنریشن ہے, جو لوگ آج 40 سال کے یا 30 ایئرس کے یا اس سے بھی ینگ ہیں, ان کی تو یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے. دے آر مور کانشیس آف کہ انفارمیشن کیا آ رہی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون یہ کہہ رہا ہے, وہ دیکھتے ہیں کیا رہا ہے. ہاں, پھر اس کو کراس ویریفائی بھی کرتے ہیں, اس کو وہ چیزیں بھی کرتے ہیں. ان کے پاس اس انفارمیشن کو ویریفائی کرنے کے اتنے وہ ہیں کہ پرسنل کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ اتنی میٹر اس سسٹم میں نہیں کرتی, بیکاز دے کین ویریفائی دیٹ انفارمیشن ویری. تو جو کریڈیبل اینکر کی جو نیڈ تھی وہ تھی کہ ایک ایکسپیرینسڈ اینکر جو ہے وہ بات کرے گا جو اس پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. سو اگر ٹرسٹ کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے تو ہر بات کو ویریفائی کرنے کی جب ٹول آ جائیں گے تو آپ کو اس طرح کے لوگ نہیں چاہیے ہوں گے جو آپ جن کی شکل دیکھ کے وہ کریں گے, ٹرسٹ حاصل کریں. کیونکہ ایک چیز یہ ہے نا کہ جتنے بھی جنریشن ہے یہ جین زی جو آ رہی ہے وہ تو اور بھی زیادہ نہیں دیکھتی اس طرح نیوز وغیرہ چیزیں وغیرہ, تو وہ تو اپنی وہیں سے یوٹیوب سے انفارمیشن لیتی ساری. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ کراس ویریفیکیشن کی جو اتنے زیادہ چینلز ہیں نا, یوٹیوب ہو گیا, فیس بک ہو گیا, ہر جگہ نیوز. اب سنیل مل جو پاک ویل کے سی ہوئے ہیں اور ویڈیوز سے بھی آتے رہتے ہیں, پوڈ کاسٹ سے بھی آتے ہیں, انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا ایک بندے نے مجھے کہا ایک ایکس کار کی میں نے ویڈیو بنائی اور اس کا ایکس ماڈل پاکستان میں آیا تھا, باہر اس کا وائی ماڈل آیا ہوا تھا. تو بندے نے کہا سنیل منشو کہ آپ نے اس کا وائی کیوں نہیں بول دیا, اس کو کون سا پتہ ہے یہاں پہ آئی نہیں, اس کو آپ لیٹسٹ بول دیں. لیکن میں پاگل ہوں یار, انٹرنیٹ پہ ہر جگہ موجود ہے کہ لیٹسٹ کون سا ہے, ایک بندہ ایک گوگل کرے گا, میں بیوقوف ہوں. تو آنے والے دنوں میں جو ہے نا, جو آئی تھنک کہ جہاں پہ اچھا پیسہ ڈیولپ ہوگا وہ ہوگا ہاؤ ڈو یو کریٹ ٹولز وچ کین ویریفائی اے کانٹینٹ, چاہے وہ آڈیو, ویڈیو, ٹیکسٹ تو مجھے لگتا ہے کہ بہت جلدی ختم ہو جائے گا, بیکاز ٹیکسٹ اس زمانے کی ایک ٹول ہے جس وقت بینڈ وڈتھ کی لمیٹیشن تھی. تو بینڈ وڈتھ کی لمیٹیشن کی وجہ سے ہم ٹیکسٹ بیسڈ چیزیں کرتے تھے, ہم لکھتے تھے. اب جو ہے وہ بہت سارے لوگ ٹیکسٹ لکھنے کی جگہ وائس میسج بھیج دیتے ہیں.
یہ بھی جنریشنل بات ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وائس میسیج کی جگہ پھر ویڈیو میسیج بھیجا کریں گے, کیونکہ بینڈ وڈتھ کی جو اپروچ بڑھتی جا رہی ہے اور سستی ہوتی جا رہی ہے, اس وجہ سے جو ہے اس کے چینج ہو رہے ہیں. سو جو میڈیا ہے, جو خاص کر انٹرنیٹ اینڈ وہ ہے, وہ ٹیکسٹ سے ایوالو ہو کے ملٹی میڈیا کی طرف جا رہے ہیں, جو کہ الٹیمیٹلی ملٹی میڈیا سے امرسو میڈیا کی طرف جائے گا. تو میں جو ہوں, اگر آپ اور میں انٹرویو کریں گے آنے والے کوئی 5 سال بعد, تو شاید میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں گا, آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں گے, اور ہمارے ہولوگرامز جو ہے بیٹھ کے یہی فیلنگ دے رہے ہوں گے. ہاں وہ تو ایک بہت ہی زبردست. ہم ابھی بھی زوم پہ یہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن اس کا ایک ایوالو ورژن یہ ہے کہ ہم وہ فیل دیں گے کہ ریئل کتنا ہے, ریل کتنے ہیں وہ. پھر اس کے لیے آپ کو وی آر سیٹس وغیرہ ساری چیزیں آپ کو ہونی چاہیے, ہولوگرام ایکسپیرینس کرنے کے لیے. ہاں آنا شروع ہو جائیں گی نا. اگر میرے کلاسز کے اندر یہ ٹیکنالوجی آ جاتی ہے تو مجھے اگر ایسے دیکھنا ہے میں ایسے دیکھوں گا, لیکن اگر مجھے ورچوئل ریالٹی کا دیکھنا ہے تو مجھے ایک بٹن ہی دبانا ہے نا, اینڈ دیٹ ول انیبل می ٹو ہیو دیٹ ایکسپیرئنس. ہاں کافی عرصہ ابھی تو ورچوئل ریالٹی کے سیٹس بہت بڑے بڑے ہیں, ہو سکتا ہے 10-15 سال بعد کے وہ اینک اتنے ہو جائیں تھوڑے. نہیں, ایپل کا جو ابھی پیٹنٹ انہوں نے فائل کیا ہے وہ ایک نارمل گلاسز کی طرح, یا جو امیزون کا وہ ہے گلاسز ہیں میں وہ یوز کرتا ہوں, اس میں جو اسپیکر سسٹم ہے وہ ایسا ہے کہ وہ میری اس بون کے اوپر سے کنڈکٹ کر کے وائس بھیجتا ہے, اور دوسرے کو آواز بھی نہیں آتی اس کی. سو آئی کین سٹ ہیئر اینڈ آئی کین ٹاک ٹو یو اباؤٹ اینی تھنگ, اینڈ آئی کین آلسو آسک دا سسٹم کہ مجھے اس پہ ساتھ ساتھ انفارمیشن دیتے رہو. اچھا یوز کرتے ہیں آپ وہ. اچھا یہ جو ابھی آپ بتا رہے تھے اپنا امیزون گلاسز کا, تو اس میں اس کی جو کنڈکشن ہے آپریٹ کس طرح کرتی ہے, جو آپ بتا رہے تھے کہ وائس کہاں سے پک کرتی ہے وہ, ان کے ہیڈ فون تو نہیں ہے نا کوئی اس کا؟ ہیڈ فون نہیں, وہ بون کنڈکشن کی ٹیکنالوجی ہے جو وہ یہ کرتی ہے کہ جو آپ کے گلاسز کے یا اس کے اسپیکرز ہوتے ہیں. اچھا 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 صحیح. تو وہ یہ وائبریٹ کرتا ہے, تو آپ کی جو یہاں پہ بون ہے وہ وائبریٹ کرتی ہے, اور وہ وائس آپ کے کان میں جاری ہوتی ہے. اچھا 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 تو آپ کے کان کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی. صحیح 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 صحیح. سو اٹس این انٹرسٹنگ پروڈکٹ. ہاں تو اس میں پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وائس کمانڈ دے سکتے ہیں کہ یہ کرو, یہ انفارمیشن چاہیے وہ آپ کو سنائے گا, آپ کو بتائیں. اس کے اندر الیکزا کی ٹیکنالوجی ہے, الیکزا سے میں جو بھی کہوں گا وہ انفارمیشن مجھے نکال کے دے دے گی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ ویکیپیڈیا سے نکال کے دیتی تھی. ناؤ یو کین انٹیگریٹ چیٹ جی پی ٹی ان اٹ آلسو. اچھا, سو یو کین سے کہ کین یو ڈیولپ اے سانگ فار می, اس موقع کے حساب سے وہ سانگ کے لیرکس بنا کے دے دے گا. آنے والے دنوں میں اس میں میوزک بھی ایڈ ہو جائے گی. سو یو ول ہیو اے لاٹ آف کریٹیوٹی کی جو دنیا ہے وہ ہم ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں ابھی. صحیح 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 صحیح. ابھی ہم جس طرح بات کر رہے تھے گوگل گلاس کی بھی, جو کہ اپنے ٹائم سے پہلے آ گیا تھا اور ساری چیزیں وہ بین بھی ہو گیا تھا. اس کے فیچرس تھوڑے سے یہی تھے کہ آپ جو ٹیکسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے, جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ سن بھی سکتے ہیں, پلس آپ ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں اپنے گلاسز کے تھرو ہی. تو وہ پھر بین اسی لیے ہوا تھا کہ کافی لوگوں کی شکایت آئی تھی کہ ہماری پرائیویسی جو ہے وہ انویڈ ہو رہی ہے, کہ کوئی بندہ ہم سے پوچھے بغیر فوٹو کیوں بنا رہا ہے, ویڈیو کیوں بنا رہا ہے. تو اس میں پرائیویسی کے جو ڈیفینیشنز ہیں نا, اور جو اس کے پیرامیٹرز ہیں, آئی تھنک وہ بھی ذرا سے چینج کرنے پڑیں گے, اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ چینج ہوں گے. ابھی فیس بک نے اپنے گلاسز بنائے ہیں جو کہ رے بین کے ساتھ ہیں, اس کے اندر کیمرہ بھی ہے اور اس کے اندر وہ بھی ہے. وہ گلاسز آپ کو $250-300 کے ملتے ہیں, اور وہ گلاسز اس طرح کے آج سے 5 یا 8 سال پہلے ہم میڈ ان چائنا کے یوز کرتے تھے, تو وہ میرے خیال میں ہارڈلی $2,000 کے ہوتے ہیں. ہاں اتنا ہی. سو جو چینج ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کو برانڈ کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کوالٹی ایسوسیٹ کی جاتی ہے, تو اس کی کاسٹ زیادہ ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ برانڈ جو ہے وہ کوالٹی انشور کرتا ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ یہ خرید رہے ہیں تو یہ منیمم لیول آف کوالٹی.
جو دوسری چیز آپ خریدتے ہیں اس میں آپ کو کوالٹی کی جو ہے ایشورنس نہیں ہوتی. تو پرائیویسی کس طرح مطلب کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں رولس چینج کرنے پڑیں گے؟ دیکھیں پرائیویسی تو بالکل سمپل ہے نا, بالکل سمپل ٹرمز ہیں کہ بھائی میری چیز ہے, مجھ سے پوچھے بغیر یوز نہ کروں. تو اس میری چیز کے اندر کیا چیزیں آئیں گی؟ دیکھیے ایک بڑی اچھی سائٹ ہوتی تھی کلاؤڈ اسکورنگ کہلاتی تھی, cloud.com. اب وہ ختم ہو گئی, بائی آؤٹ کر لیا اس کو. بٹ اس کے اندر کلاؤڈ اسکور بنتا تھا. وہ کیا کرتا تھا کہ میں آپ کا نام ڈالوں گا اس میں, وہ آپ کا سارا سوشل میڈیا پروفائل وغیرہ سرچ کر کے بتاتا تھا کہ یہ شخص کا اتنا اسکور بنتا ہے بیکاز یہ اتنا سوشل میڈیا یوز کرتا ہے. وہ مجھے ٹاپ 20 ٹاپکس بھی دیتا تھا جو آپ کے لیے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. سو وین آئی کم ٹو یو اینڈ آئی اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ دوز ٹاپکس, so suddenly you will feel کہ I am a very interesting person because میں وہ ساری باتیں کر رہا ہوں جو آپ کے انٹرسٹ کی ہیں. That's what make a person interesting اگر وہ دوسرے کے انٹرسٹ کی ہو. ٹھیک ہے نا, اگر میں اپنے انٹرسٹ کی کروں گا تو اور آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے تو you will find me very boring and آپ اکتا جائیں گے جلدی. سو وہ سائٹ جو ہے وہ آپ کو یہ دیتی تھی کہ آپ کو 20 کی ورڈز دے دیتی تھی کہ یہ شخص جو ہے ان چیزوں پہ کرتا. یہ ابھی بھی لنکڈ ان پہ ابھی شروع ہوئی ہے. سو اگر آپ لنکڈ ان پہ کسی کا پروفائل دیکھیں تو وہ اس پہ لکھا آتا ہے ہی ٹاکس اباؤٹ, اور وہ ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں جن کے بارے میں آپ نے لنکڈ ان پہ کسی پوسٹ کو پسند کیا ہے, اس کو ناپسند کیا ہے, اس کو فارورڈ کیا ہے, اس پہ کامنٹ کیا ہے, اس کے بارے میں خود لکھا ہے. سو اس سے کیا رہا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے سوشل میڈیا کے مختلف, اٹ از کریٹنگ اے ڈیجیٹل آئیڈینٹی ان دا ورچوئل ورلڈ. سو میری ڈیجیٹل آئیڈینٹی جو ہے ہیز آل دیٹ انفارمیشن. ابھی یہ ڈیجیٹل آئیڈینٹیز الگ الگ ہیں, فیس بک نے الگ بنائی ہوئی ہے, ٹویٹر کی الگ ہے, گوگل نے الگ رکھی ہوئی ہے. لیکن ایک وقت آئے گا جب یہ ڈیٹا کمبائن ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن اس وقت کیا ہوگا کہ میرے پاس یہ آپشن آ جائے, اگر فیس بک از ورکنگ آن اٹ, کہ آپ اپنا ایویٹار ایسا کریٹ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے پروفیشنل سیلف کو ریفلیکٹ کرتا ہے. یعنی کہ اس کے وہ سارے ریئیکشنز ویسے ہی ہوں گے جیسے کہ آپ کسی بزنس میٹنگ میں ریئیکٹ کریں گے. سو یو ول ہیو اے ڈفرینٹ ایویٹار فار پروفیشنل لائف, you will have a different life avatar for your friends, a different one for your family, a different one for your اگر آپ نے socialize کرنا ہے. and مزے کی بات یہ ہے کہ then you will have the opportunity کہ you can subscribe to those avatars, and that is what, because you are feeding that avatar جو آپ کی ڈیجیٹل آئیڈینٹی ہے with all those actions جو آپ کرتے جا رہے ہیں. صحیح. سو جو میٹاورس میں چیزیں وہ ڈیولپ کر رہے ہیں وہ ہے کہ میں کیسے اپنا پرسونیفیکیشن کر سکتا ہوں ان ٹو انٹریکٹ ود ادر ایویٹارز. صحیح. تو یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر میں تھوڑا سمپلیفائی کرنے کی کوشش کروں اس کو, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ جو ایگزامپل آپ نے دی ساری 2-3 ایگزامپل جس سے اس بندے کو ہی فائدہ ہو رہا ہے کہ اس کے ساتھ جو آگے بات کر رہا ہے یا پھر وہ دوسرے لوگ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو جب پرائیویسی آپ کچھ چیزوں سے ہٹائیں گے تو اس کے فائدے زیادہ ہیں. دیکھیں ابھی تو یہ ہو رہا ہے کہ میں خود اپنی انفارمیشن جو ہے وہ ان پلیٹ فارمز کو, چاہے وہ فیس بک ہے, گوگل ہے, ٹویٹر ہے, ان کو خود دے رہا ہوتا ہوں. کیونکہ جب میں وہ کنسینٹ فارم آئی ایگری کا سائن کرتا ہوں اس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ میرا ڈیٹا کس طرح یوز کیا جائے گا. ایون جی میل کا جب آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو وہ آپ کو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ جو ہے موبائل پہ مائک کی ایکسیس بھی ہوگی, یعنی کہ وہ میرا آڈیو بھی اس میں ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے. ایسے ہی بالکل. سو جن لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا وہ اسے آف نہیں کرتے, ورنہ اگر آپ بات کر رہے ہوں تو تھوڑی دیر بعد آپ کو اسی طرح کے ایڈز نظر آنا شروع ہوتے ہیں. سو دیٹ از بیکاز جو ٹیکنالوجی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ آپ سے موسٹ ریلیونٹ جو آپ کے ارد گرد چیزیں ہیں یا آپ کے ذہن میں ہیں یا جن کے ارد گرد آپ کام کرتے ہیں اس سے ریلیونٹ کانٹینٹ آپ کو دے رہے ہو. تو ریلیونس زیادہ ہوتی ہے تو آپ پسند کرتے ہیں اس چیز کو, ریلیونس نہیں ہوتی. اس میں تو ان کا فائدہ ہے, ہمارا فائدہ تھوڑی ہے اس کے اندر. نہیں, آپ کا ایز اے یوزر یہ ہے کہ اگر میں
لیکن میں تھوڑا سوال, میں ایک خاص طرح کا کانٹینٹ پسند کرتا ہوں, لیٹس سے اسپورٹس کا کانٹینٹ. تو میں اسپورٹس کی باتیں زیادہ کروں گا تو مجھے اسپورٹس کا کانٹینٹ زیادہ دکھایا جائے گا بنسبت اس کے کہ مجھے بزنس یا پالیٹکس دے دیں جو کہ میرے انٹرسٹ کا نہیں ہے. سو میرے ایکسپیرئنس کو مور میری طرح کا بنانے کے لیے یہ ڈیٹا یوز اور یہ الگوریدمس یوز ہوتے ہیں. صحیح. یعنی آپ کو ڈھونڈنا نہ پڑے کہ آپ پالیٹکس آ جائے آپ کے سامنے کچھ آ جائے, آپ کے سامنے ڈائریکٹ اسپورٹس آ رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اور آپ اپنا ٹائم سیو کر کے جا رہے ہیں کیونکہ آپ نے انٹرٹینمنٹ تو کرنی ہے, اپنا ٹائم پاس کرنا ہی ہے. تو اس طرح آپ کا یوزر ایکسپیرینس اور اچھا ہو رہا ہے نا. یہی جی, کیونکہ میں جب چیز سرچ کروں گا تو دیکھیں نا, اگر میں ہم 2 لیپ ٹاپس یہاں رکھیں, آپ اپنے گوگل پہ سرچ کریں ایک چیز لیٹ سے میرا نام اور میں اپنے اس پہ کروں تو مجھے ایک ڈفرینٹ سیٹ آف ریزلٹس ملتا ہے, آپ کو ڈفرینٹ ملے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے وہ کیونکہ میں اپنے سے زیادہ وہ میرے سے ڈیٹا یوز کرتا ہے تو وہ مور ریلیونٹ ڈیٹا دے رہا ہوگا. شاید آپ کو وہ بہت سارے ایسے عامر جہانگیر دے دے جو کہ پاکستان میں نہ ہو, ایران میں ہو یا کسی اور ملک میں ہوں. ایسے. اور یوٹیوب کا تو بہت زیادہ پرسنلائزڈ ہے, بالکل ہر بندے کا یوٹیوب بالکل ڈفرینٹ ہے, تو بہت لوگ بات کرتے ہیں اور اس کو اس میں ٹک ٹاک جو ہے وہ نیکسٹ لیول ہے. وہ اس نے جو ہے نا ٹک ٹاک از ایکچولی این اے آئی پلیٹ فارم جس کے اوپر انہوں نے میڈیا پلیٹ فارم بنایا ہے. باقی تو سارے میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر اے آئی کا ماڈل بنایا جا رہا ہے. ایسے ہی پہلے وہ میڈیا تھے, بعد میں ٹرانسفارم کیا انہوں نے اے آئی کے اوپر. نہیں, وہ پہلے اے آئی تھے. نہیں بات کروں فیس بک جب آیا نہیں, میں ٹک ٹاک کی بات کر رہا ہوں. ہاں, سو دیٹس وائی اس کے اوپر لوگ پریشان ہوتے ہیں. دیٹس وائی اس کو جو ہے اتنا زیادہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بنایا جا رہا ہے, یا اس کو نیشنل سیکیورٹی چیلنج کہنا چاہیے. ہاں, ابھی جو ٹک ٹاک کا سی او ہے اس کو انہوں نے ہیلڈ کیا ہوا تھا ادھر کورٹ کے اندر, یو ایس اے کے اندر. اس سے سوال کر رہے تھے کہ ہمارے ڈیٹا کے ساتھ کیا کرتے ہو, کہاں لے کے جاتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہیں پہ رکھتے ہیں. کہا تھا ہم آپ کا ڈیٹا یہیں رکھتے ہیں, لیکن انہوں نے 3-4 چیزیں پھنسائی ہیں ان کو. سو وہ کر رہے ہیں, بٹ دس از آلسو سم تھنگ وچ یہ وہی بات ہو گئی نا, ٹیکنالوجی پہلے آ جاتی ہے پھر اس کے اوپر رولز اینڈ ریگولیشنز بنتے ہیں. تو ٹیکنالوجی کہیں زیادہ آگے ہے بنسبت. ایک بات آپ نے جو پہلے کی تھی کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس آپ کہہ رہے تھے نا کہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں یہ ڈیٹا سارا ہیلڈ کرتی ہیں اور کنسولیڈیشن ساری ان سب چیزیں ان کے پاس ہیں, تو یہ ہمیں بھی فائدہ ہونا چاہیے. ہمارا ڈیٹا ایسے براؤزرس بھی آئے ہوئے ہیں ابھی آج کل آ رہے ہیں, ٹائم لگے گا ان کو, جو کہ آپ کو پیسہ دے دیتے ہیں, ایک پرسنٹیج دیتے ہیں آپ کے, اگر آپ کا ڈیٹا یوز کریں گے تو نا. دیکھیے اس میں جو ہے نا ریگولیشن ویسے ہی چینج ہو گئی ہے گلوبلی کہ اب آپ وہ ڈیٹا کلیکٹ ہی نہیں کر سکتے جو پہلے کرنے کی اجازت ہوتی تھی. نہ فیس بک پہ کر سکتے ہیں, نہ ایون گوگل پہ بھی نہیں کر سکتے. سو اب ویب سائٹس کو کیوں یہ نوٹیفیکیشن دینا پڑتا ہے کہ ہم کوکیز آپ کے کلیکٹ کریں گے اور اسے دیکھیں گے. اس کی بھی ایک ٹائم لائن ہے جو یورپین یونین نے دی ہے کہ اس کے بعد آپ یہ بھی نہیں کر سکتے, یہ آپ کو یہ بھی نہیں دینا ہوگا یہ نوٹیفیکیشن. سو اٹس چینجنگ, بٹ لیکن یہ تو کنٹراڈکٹ نہیں کر رہا ہماری جو پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو اٹس این ایفرٹ فرام دی اولڈ اسکول, اولڈ گارڈز لیکن ٹرائنگ ٹو سیو کہ یہ ہماری ڈیفینیشن آف پرائیویسی ہے. ہاں, لیکن یہ چینج ہو جائے گی بعد میں, آپ کا کہنا ہے, کیونکہ جب اگر اس طرح کی کلاسز آنا شروع ہو گئیں فار ایگزامپل, وہ الٹیمیٹ ایک چیز ہے, آپ کی ایک کنوینئنس بھی ہے, فار ایگزامپل آپ کو چیز ریکارڈ کرنی ہے. ابھی میرے خیال سے ایک اسپورٹ جس طرح آپ نے کہا ہے وہ فیس بک والا جو ایپ ہے ابھی وہ لائیو ہو چکا ہے نا میرے خیال سے, جس میں آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے جس کو مارکیٹ کیا ہے نا فیس بک نے, اس کو اسپورٹس میں کیا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی جا رہے ہیں اپنا ایڈونچر دیکھ رہے ہیں, آپ ہائکنگ پہ جا رہے ہیں, آپ سوئمنگ کر رہے ہیں, آپ سی ڈائیونگ کر رہے ہیں, تو آپ کو ریکارڈ چیزیں نہ کرنی پڑیں, آپ کی ہر چیز آپ کے پاس ہو. رے بین کے ساتھ انہوں نے بنایا ہے. تو اس میں جب پرائیویسی کی چیزیں جب یہ چیزیں ہیں تو میرے خیال سے اس کو کچھ نہ کچھ تھوڑا مولڈ کرنا پڑے گا, پھر ہی چل سکتا ہے, ورنہ چیز مشکل ہے. اس میں ایک چیز بڑی مطلب میں فیوچرسٹک بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے سوشل سرکل میں اف یو آئیڈینٹیفائی کہ کلک کر کے کہ یہ میرے فرینڈس کی لسٹ ہے ہو آر اوکے ود دس ٹیکنالوجی, اور یہ ہے جو کہتے ہیں نہیں, سو وہ جب ریکارڈ کر رہا ہوگا جو اجازت نہیں دے گا اس کو بلر کر دے گا. اٹس اے سمپل تھنگ, امیجنیشن کی بات ہے نا. ہاں, ہو سکتا ہے, اس کو بلر کر دے گا, اور جو اٹس فائن اس کو وہ دکھا دے گا. سو آنے والے دنوں میں ایسی چیزیں بھی بن جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے نا. یہ تو
ٹیکنالوجی کی سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اگر آپ کوئی چیز سوچ سکتے ہیں تو اسے آپ کر بھی سکتے ہیں. تو ٹیکنالوجی میں یہ بڑی شاندار چیز ہے, لیکن اس کو امیجن کرنا از دا ریئل چیلنج. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے فار ایگزامپل دیکھیں ابھی ایک ٹاپک یہ بھی ہے کہ ایک جو جرنلزم, جو نیوز چینل, ٹی وی چینلس کے ہاتھ میں چیزیں ہوتی ہیں, اور ایک جو اپنا فری لانس جو یوٹیوب چینل بنا کے جرنلزم کرتے ہیں, تو اس میں آپ کا کیا رائے ہے اس کے اندر؟ کیونکہ آپ ایک پورا چینل چلا چکے ہیں, تو کیا میں اس میں سوال تھوڑا پورا کر لوں کہ کیا وہ ریسورسز ان کے پاس ہو سکتے ہیں ایک انڈیپینڈنٹ بندے کے پاس؟ کیونکہ انڈیپینڈنٹ بندہ ہوگا, کہیں سے پیسہ نہیں اٹھا رہا, تو اپنی وہ ایک ان بائسڈ اوپینین دے سکتا ہے. اچھا, میں اس کا بتاتا ہوں. ہمارے لیے جو بڑے بڑے نیٹ ورکس ہیں یا جو بڑے بڑے اخبار ہیں, چاہے وہ ڈان اخبار ہے یا CNN ہے, جیو ہے, یہ کیوں اتنے امپورٹنٹ ہیں؟ بیکاز دے ہیو دی انفراسٹرکچر ٹو کلیکٹ انفارمیشن, پیکیج اٹ, چاہے وہ نیوز بلیٹن کی شکل میں, چاہے وہ اخبار کی جنگ اخبار کی شکل میں, چاہے دی نیوز کی شکل میں, اینڈ دین دے ہیو دی میکینزم کہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کیسے کیا جائے. ہاں ٹھیک ہے, ان کی اخبار جو ہے وہ ہوتا ہے یا ٹیلی ویژن جو ہے وہ نیٹ کے کیبل کے تھرو ہوتا ہے. اب انٹرنیٹ نے آ کے اور یہ کیا ہے کہ وہ جو انفراسٹرکچر تھا نا وہ کامن کر دیا. سو اب میں جو ہوں وہ بھی ایز این انڈیویجول اتنا ہی بڑا انفارمیشن دے سکتا ہوں اگر میرے پاس ہے. سو ہو کیا رہا ہے کہ اخبار جو یا ٹیلی ویژن جو ہے وہ سیٹ آف انفارمیشن کو پیکیج کرتا ہے. انڈیویجولز جو ہیں وہ سیٹ آف, اگر وہ انڈیویجول ہیں یا گروپ آف انڈیویجول ہیں پھر تو وہ کر سکتے, لیکن انڈیویجول پھر ایک کسی ٹاپک کے اوپر اپنی ایکسپرٹیز دیتا ہے. سو جو برانڈ ڈیولپ ہو رہے ہیں اب وہ چینل یا انسٹیٹیوشن کی جگہ انڈیویجولس کے ڈیولپ ہو رہے ہیں. اینڈ دین یو سی دا فنامنا کہ کس طرح سے انڈیویجول اینکرز جو ہیں وہ اپنے ٹیلی ویژن کے شو کی جگہ اپنے انٹرنیٹ پہ ویلاگز کر رہے ہوتے ہیں. نہیں, میرا پوائنٹ وہ بھی تھا, ایک دیکھیں نا وہ بھی ایک چیز ہے. فار ایگزامپل بہت بڑے مشہور ہمارے ٹی وی اینکرز جنہوں نے ولاگس کر رہے ہیں, ولاگ کے نام پہ اپنا وہ ایک شو ہی چلا رہے ہیں وہاں پہ, چیز تو وہی ہے تقریباً. لیکن میں کہہ رہا ہوں ایک بندہ لیکن وہ اپنی برانڈنگ سے چلا رہے ہیں. ہاں اپنی برانڈ, یہ فرق ہے. وہاں وہ نوکری کر رہے ہیں, یہاں وہ خود انسٹیٹیوشن ہے. صحیح. سو دے ہیو دی پاور آف ڈیسیجن میکنگ آف دی کانٹینٹ کے اوپر. نہیں, میرا سوال یہ چلیے ان کو ہم تھوڑا سائڈ پہ کرتے ہیں جو کسی چینل میں جاب بھی کر رہے ہیں. میں صرف ان کا بات کروں گا جو لوگ صرف پرائمریلی اپنا ہی کام شروع کرنا چاہتے ہیں. صرف اس وجہ سے دیکھیں نا, پوری دنیا کے اندر ہر چینل کا ہی نیریٹو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ چینل لیفٹ کی طرف ہوتے ہیں, کچھ رائٹ کی طرف, کچھ سینٹرسٹ ہوتے ہیں. پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کے اندر کچھ چینل اس طرح شروع میں آئے, ایک پارٹی کی طرف دوسری پارٹی کی طرف ہے. آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو اسی پارٹی کا نیریٹو شو کیا جائے گا. اب اس چینل پہ جائیں گے تو آپ کو ایک وائی پارٹی کا نیریٹو شو کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اس طرح ہوتا ہے, ان کے ایک بزنس ہے نا وہ. لیکن جب ایک بندہ نکلتا ہے اپنے چلانے کے لیے, تو جو نیوز گیدرنگ ہے, جو اوریجنل نیوز گیدر کرنے کی, وہ ریسورسز اس کے بعد ہو سکتے ہیں. اٹ ڈپینڈس, کیونکہ بہت ساری نیوز جو ہے چینل بھی جو ہے نا وہ آؤٹ سورس کرتا ہے. یعنی کہ میں رائٹرز کی فیڈ لیتا ہوں تو میرے پاس انٹرنیشنل نیوز کی ساری خبریں آتی ہیں, ان کی فوٹیج میرے پاس آنا شروع ہوتی ہے. سو ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسرا پھر میں اپنے جرنلسٹ رکھتا ہوں, لیکن کچھ جگہوں پہ جہاں میں جرنلسٹ اپنا ہر وقت نہیں رکھتا, پھر میں کہتا ہوں کہ جب کوئی خبر ہوگی تو میں وہ خبر لے لوں گا وہاں کو جو لوکل جرنلسٹ ہوگا اس سے. تو یہ ماڈل ایگزسٹ کرتا ہے آلریڈی. جو آنے والے دنوں میں ہوگا کہ اگر انڈیویجولز اس طرح کی چیز کر رہے ہیں تو اس طرح کی ایجنسیز بننا زیادہ شروع ہو جائیں گی جو آپ کو ڈفرینٹ پیکیجز بنا کے دے دیا کریں گی, جس کو نیوز وائر سروس کہتے ہیں. سو وہ نیوز وائر سروس اگر میں سبسکرائب کر لوں گا, جیسے AFP ہے یا APP ہے یا AP ہے, رائٹرز ہے, تو میرے پاس وہ خبر آ جائے گی, میں اس کو اپنے حساب سے پیکیج کروں گا, اس کو اپنا جو بھی اینگل دینا ہے وہ دوں گا اور پھر چلا دوں گا. سو اس کی ایک کاسٹ ہے. میں 10 جرنلسٹ رکھوں گا, اس کی ایک کاسٹ ہوگی, اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں اس ایجنسی سے لے لوں گا.
صحیح. تو وہ کام ہو سکتا ہے اس کو؟ بالکل ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے. ہاں جیسے سی نیٹ ہے, سی نیٹ ٹیکنالوجی پہ سب سے بڑا پورٹل ہے دنیا کا جو نئی انفارمیشن دیتا ہے. جو اس کے ایڈیٹر ہیں انہوں نے آج سے 10 سال پہلے ریزائن کر کے اپنا بلاگ شروع کیا تھا اور لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے, لیکن ان کا بلاگ جو ہے وہ سی نیٹ بھی اب سبسکرائب کرتا ہے, یعنی کہ ان کو پیسے دیتا ہے. اچھا. اور 3 جگہیں اور ہیں جہاں وہ چلتا ہے. پہلے ہی یوز ٹو رائٹ فار جسٹ ون ویب سائٹ. صحیح. سو یہ ماڈل جو سنڈیکیشن کا ہے نا کہ آپ ایک جگہ لکھیں اور وہ ملٹیپل جگہوں پہ بھی جائے, یہ سو جو اوور آل چیز ہے وہ یہ کہ جو فوکس ہے نا وہ انسٹیٹیوشن سے ہٹ کے انڈیویجول پہ آ رہا ہے. سو جس کے پاس وہ کانٹینٹ بنانے کی صلاحیت ہے, جس کے پاس وہ کانٹینٹ کی امپورٹنس زیادہ ہے سسٹم میں, تو کانٹینٹ اگر آپ بنا سکتے ہیں تو آپ کی ویلیو زیادہ ہوگی. بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بناتے ہیں اپنے وی لاگس, کچھ لوگوں کے چلتے ہیں کچھ کے نہیں چلتے ہیں, لیکن جن کے چلتے ہیں وہ کیوں چلتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک ایسی چیز دیتے ہیں جس کی ایپیٹائٹ ان کے ویورز کے لیے میں رہتی ہے. وہ ایک چیز آج دیکھیں گے اس کا کل بھی دیکھنا چاہیں گے, پرسوں بھی دیکھنا چاہیں گے. سو جو ٹیکنیک ہے بتانے کی وہ بھی چینج ہوتی جا رہی ہے. سو شروع میں لوگوں نے یہ ایکسپیریمنٹس کیے تھے کہ جو ہے ٹیلی ویژن پہ 50 منٹ کا پروگرام ہوتا ہے تو ہم 2 گھنٹے کا پروگرام کریں گے. وہ نہیں چلا وہ, کیونکہ جو ٹیلی ویژن کی ویورشپ ہے وہ ڈفرینٹ ہے اور جو انٹرنیٹ کی ویورشپ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اگر آپ یوتھ کے پاس جائیں گے جو کہ 18 to 24 یا 30 کی ہے, سو وہ تو 15 منٹ سے زیادہ دیکھنا نہیں چاہتا. اس کا اٹینشن اسپین ریمبر 8 سیکنڈ ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے نا. لیکن جو دوسری جنریشن ہے, جو پرانی جنریشن ہے, وہ ابھی بھی چاہتی ہے 50 منٹ کا ڈرامہ بھی دیکھے اور 40 منٹ کا ٹاک شو بھی دیکھے. بٹ دیٹ از 40+ کی جو ایج گروپ ہے. ہاں وہ تو سب اوور دا ایج ہے نا. ہاں سو بٹ ہو آر یو ٹارگیٹنگ, یہ ہوتا ہے. اف یو آر ٹارگیٹنگ یوتھ, اگر آپ اس کو پالیٹکس میں دیکھیں تو پی ٹی آئی نے جو چیز انٹرسٹنگ کی ہے, انہوں نے یوتھ کو کیپچر کرنے کے لیے ہر وہ چیز کی ہے جو یوتھ کی وہ ہوتی ہے, ڈیمانڈ ہوتی ہے یا نیڈ ہوتی ہے. دا وے خان صاحب ڈز دا پالیٹکس, وہ ہی نوز کہ اٹینشن اکانومی میں مجھے اپنی طرف اٹینشن ہر دوسرے دن کیسے لینی ہے. سو ہر دوسرے دن جو ہے ان کا رات کو خطاب بھی آ رہا ہوتا ہے یا وہ کوئی کال دے رہے ہوتے ہیں. So every time there is a new thing and people then follow that also, and then traditional media also follows that. So he is capturing more mind share than the rest of the people, or rest of the people are still stuck in the same rut ke ji انہوں نے کرپشن کیا ہے یا انہوں نے یہ چیز کی ہے, which is not selling for the last 1 year. تو وہ ابھی پھر کیسے چلے گی آگے والے دنوں. سو یا جو پرابلم ہے وہ میسیجنگ کی نہیں ہے, وہ پرابلم ہے کہ ہو آر دے ٹاکنگ ٹو. دیٹ از دے آر ٹاکنگ ٹو ٹپکلی پیپل ہو آر 40 یا 50+ ایج گروپ میں, اینڈ دیٹ نمبر از ویری اسمال پاپولیشن میں, کیونکہ ہماری جو 65% پاپولیشن ہے وہ تو ایکچولی 18 ایئر سے کم ہے. ایسا ہی. تو اس میں آپ کا ورژن یہ کہ فار ایگزامپل ایک کمپنی ہے, اس کی جو پریزنس اگر ٹی وی کے اوپر ہے تو وہ ایک ایکس اماؤنٹ آف آڈینس کو جا رہی ہے, اور جو اگر سوشل میڈیا کے اوپر تو ایک وائی آڈینس ہے اس کو جا رہی ہے نا. تو لیکن اسی وجہ سے میرے خیال سے جو کمپنیز اپنا جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں, کسی بھی کموڈیٹیز کی ہو گئی یا کسی بھی برانڈ کی ہو گئی, جو کہ ٹی وی پہ اشتہار کرتے ہیں ابھی بھی پاکستان کے اندر, ان کا کہنا یہ ایک ریسرچ میں پڑھ رہا تھا, سے پوڈ کاسٹ میں سن رہا تھا کہ ابھی بھی 50% جو ہے نا یہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, پورا ادھر ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر نا 50% اپنا ٹی وی پہ رکھتے ہیں, باقی 50% اپنا سوشل میڈیا کے رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میڈیا میں آرگنائزیشنز ہیں یا برانڈ مینیجرز ہیں, ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ بڑی لو ہے. پاکستان میں جو میرے خیال میں ایوریج جو ٹیلی ویژن کی ویورشپ ہے از 22 ملین, اینڈ یہ کم ہوتی جا رہی ہے دن بہ دن, بیکاز پیپل آر موونگ شفٹنگ ٹو انٹرنیٹ کے اوپر.
اور نئی پاپولیشن بھی آ رہی ہے. یہاں پاپولیشن جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. سو 22 ملین کی فگر اب گریجولی کم کی طرف جائے گی. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو وہ 47 to 50 ملین کے قریب ہے فگر. اٹس مور دین ڈبل. ٹھیک ہے نا. اور اس میں سے کتنے لوگ نیوز دیکھتے ہیں وہ بھی آپ نکال سکتے ہیں. بلکہ یو کین ایز اے برانڈ مینیجر یو کین ایکچولی پن پوائنٹ کہ مجھے اس شخص کو دینا ہے. لیٹ سے اگر موبائل فون ہے جس نے لیٹ سے کہ ابھی موبائل فون پچھلے 3 سال سے چینج نہیں کیا ہے, سو دیٹ مینس کہ یہ پرسن از لکنگ فار اے موبائل فون ناؤ چینج کرنے کا, تو میں اس کو صرف وہ میسج بھیج سکتا ہوں اپنے نئے پروڈکٹ کا. صحیح. سو کاسٹ آف مارکیٹنگ بھی کم ہے, ٹارگیٹڈ بھی وہ ہے, اور اس کا رزلٹ بھی زیادہ جلدی ہے. ہاں یہ بات تھوڑی سی کنفیوزنگ ہے کافی, کیونکہ میرے خیال سے یہ بھی ہے نا کہ ایک برانڈ جو ہے 20 سال سے چل رہا ہے, 10 سال سے چل رہا ہے, اس میں ایک ایکس اماؤنٹ آف منی لگا کے وائی اماؤنٹ آف رزلٹ لیتے ہیں ٹی وی سے نا, تو اس پہ وہ ایک شیورٹی ہے ان کو نا تھوڑی سی میرے خیال سے, اس وجہ سے بھی وہ اس پہ ٹی وی پہ رہتے ہیں. کچھ ٹیلی ویژن اٹس سی ابھی پاکستان میں کوئی 25% شفٹ آیا ہے فرام ٹریڈیشنل ٹو ڈیجیٹل کے اوپر, بجٹس شفٹ ہوئے ہیں. لیکن یہ بجٹ سبسٹینشلی چینج ہوں گے کیونکہ ابھی ہماری جو ایکچوئل نمبر آف ویورز ہیں ہمارے پاس ٹیلی ویژن کے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. سو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو انڈسٹری ہے یہ بہت ہم نے جو ہے نا اس کو بہت وہ پمپ کیا ہوا ہے. اچھا. سو اس کا نقصان جس دن برانڈ کو یہ پتہ چلے گا کہ میں 100 روپے یہاں پہ خرچ کر کے کیا حاصل کر سکتا ہوں اور 100 روپے ٹریڈیشنل میڈیا میں خرچ کر کے کیا حاصل ہوگا, تو وہ فرق آتا جا رہا ہے. سو جیسے جیسے نئے لوگ آئیں گے جن کو نئے ٹولز کا پتہ ہے, جن کو یہ انالیٹکس کا پتہ ہوگا, بزنس انٹیلیجنس کا پتہ ہوگا, تو آپ کو وہ شفٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا. صحیح. سو جو ہمارے یہاں جو ٹپکلی جو چیز نہیں ہو پا رہی ہے وہ یہ کہ ٹریڈیشنلی ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو پروگرام وہ سیٹلائٹ پہ دکھا رہے ہیں وہ اسی کو اگر وہ انٹرنیٹ پہ رکھ دیں تو اس کی ویورشپ اچھی ہو جائے گی. سو جو کانٹینٹ ہے اس کی ایک اپنی کسٹمائز کانٹینٹ ڈیولپمنٹ اکارڈنگ ٹو دا پلیٹفارم بنانا بہت ضروری ہے. فیس بک کی ویورشپ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو انسٹاگرام, ایج وائز بھی اور ان کے سوشل اینڈ ڈیجیٹل بیہیویئرس کے حساب سے. ٹویٹر والے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں. سو آپ کو ایک ہی جو انفارمیشن ہے اس کو ڈفرینٹ طریقے سے پیکیج کرنا پڑے گا ٹو گیٹ اکراس دا اسپیکٹرم. آپ کو اگر ساری چیز سارے ان میں چاہیے ایج گروپس میں یا سوشو اکنامک اس کے اندر, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جو ہے میں صرف انجینئرس کو اگر ٹارگیٹ کرنا چاہوں تو میرے پاس یہ ڈیٹا ہونا چاہیے کہ میں پاکستان میں کتنے انجینئرز ہیں جو ایکچولی فیس بک یوز کرتے ہیں اور کتنے ہیں جو ٹویٹر یوز کرتے ہیں. سو اگر ٹویٹر میں زیادہ انجینئرز ہیں تو میرا ایمفیسس زیادہ ہوگا. لیکن اس طرح سے ریسرچ مارکیٹنگ کی پاکستان میں ابھی ویک ہے. اچھا. سو جب یہ آنا شروع ہو جائے گی اور اس کی یوزیج بہت آسان ہو جائے گی تو لوگ پھر خود ہی کر لیں گے. یہ ابھی تو دے نیڈ اے مارکیٹنگ گرو جو کہ ان کو یہ کر کے دیتا ہے. تو زبردست. اچھا آپ اپنے آف ایئر میں لاسٹ بس کوشچن پروجیکٹ کا بتا رہے ہیں جب آپ کر رہے ہیں ابھی مشال میرے خیال سے اس کا نام ہے, وہ تو میں فیوچر آف جابس پہ ایک رپورٹ بنا رہا ہوں فار پاکستان. یہ ورلڈ اکنامک فورم کے ساتھ ہے اور اس پہ گلوبل رپورٹ پہ ہم کر کے ہم نے ریلیز کر دی ہے, لیکن پاکستان اسپیسیفک دیکھ رہے ہیں کہ ہر سیکٹر میں کس طرح کی جابس جو ہے وہ ایمرج کریں گی نیکسٹ 5 ایئرز میں, اور کون سی جابس ہیں جو ختم ہو جائیں گی. سو دین وی ہیو ٹو سٹ ڈاؤن ود دی ہائر ایجوکیشن کمیشن کہ یونیورسٹیز میں کس قسم کا کریکولم ہونا چاہیے, کیا پڑھانا چاہیے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم وہ پڑھا رہے ہیں جو آج سے 5 سال بعد وہ جابس ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی ہوں گی. So it's a serious challenge because Pakistan needs at least 1.2 to 1.5 million jobs per year, new jobs.
کیونکہ یہ وہ گریجویٹس ہیں جو جاب مارکیٹ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں یا 18 سال کے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل. سو اٹس اے بگ چیلنج. پلس کافی فائدہ ہوگا اس سے جو ینگسٹرس جتنے بھی اب آتے ہیں ایف ایس سی کر کے اے لیولس کر کے, ان کو مسئلہ ہوتا ہے آج کل تو اب یونیورسٹی کی طرف جا ہی نہیں رہے بہت سارے 10-15-20%, اور کچھ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ کیا کرنا ہے ہمیں. تو لوگ اسکلس کی طرف زیادہ جا رہے ہیں ٹریڈیشنل 4 ایئر یا 2 ایئر ڈگری کی طرف جانے کی. اس پہ لاسٹ اوپینین آپ کا کیا ہے اس پہ ویسے جو لوگ ڈگری اسکپ کر کے صرف اسکل کرنا چاہتے ہیں؟ سی اے آئی نے اور خاص کر چیٹ جی پی ٹی نے یہ کیا ہے کہ ہماری اپروچ ٹو نالج چینج کر دیا. پہلے اپریسیشن فار نالج ہوتی تھی, سم ون ہو کین ریڈ سم تھنگ اینڈ ریٹین ان دیئر میموری اینڈ دین ریکال دیٹ جب ان کو چاہیے ہو. اب اے آئی نے یہ کر دیا ہے کہ وہ سسٹم میں وہ انفارمیشن اس سے کہیں زیادہ ہے جو میرے دماغ میں ہے. سو جو چینج آیا ہے وہ پہلے ریکال ہوتا تھا, اب ہے کہ مجھے پرومپٹ کیا کرنا ہے کہ اس سے وہ انفارمیشن بنے. سو ریکال سے ہم شفٹ ہو گئے ہیں کوئری کی طرف. سو دیٹ مینس کہ میرے اندر کریٹیکل تھنکنگ ایسی ہونی چاہیے کہ میں وہ انفارمیشن کیسے نکالوں گا. سو دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ وے کہ ایجوکیشن کا جو شفٹ ہے نا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہو گیا ہے کہ آپ کو انفارمیشن ریسٹور کرنا یا اس کو یاد کرنا از ناٹ دا چیلنج ناؤ, کیونکہ وہ سسٹم میں موجود ہوگی جب میں اے آئی سے وہ پوچھتا ہوں. بٹ مجھے یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا پوچھوں گا تو وہ جواب آئے گا, پرومپٹ کیا ہوگی, چیزیں کیا ہوں گی. بالکل. سو اب جو ایجوکیشن ہے وہ ہوگی کہ آپ کے اندر وہ اسکلز ڈیولپ ہو کہ یو کین کریٹ دا رائٹ پرومپٹ. سو اس کے لیے کریٹیکل تھنکنگ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہوگی تو آپ اس کو ڈفرینٹ اینگل سے نہیں سوچ سکیں گے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی جو بچہ ایف ایس سی کر کے آیا ہے یا اے لیولس کر کے آیا ہے, چلو اے لیولس والوں کے اندر ان کا اسکیجول کچھ ایسا ہے کہ ان کی تھوڑی بہت کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے. ایف ایس سی والے بھی بہت سارے کچھ اسمارٹ پیپل ہوتے ہیں, لیکن یہ ایج ابھی ایسی ہوتی نہیں کہ مائنڈ اتنا بھی ڈیولپ ہوا کریٹیکل تھنکنگ کے لیے. تو اس خیال سے آپ کو لگتا ہے وہ کر پائیں گے بغیر ڈگری کے؟ میرے خیال میں ایوالو ہو جائے گی یہ چیز. جو اپروچ ٹو نالج ہے نا یہ چینج ہوگی. یہ ویسی نہیں رہے گی جیسی آج سے 5 سال پہلے تھی. میرے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کتاب پڑھیں اور وہ کتنا یاد کر سکتے ہیں, پھر اس کو ریپروڈیوس کیسے کر سکتے. آج کل بھی یہی ہو رہا ہے ویسے. ہاں, لیکن اب میں پڑھاتا ہوں ایک یونیورسٹی میں. میں نے اپنی کلاس میں جب اسائنمنٹس دیتا تھا تو 3-4 لڑکے بہت اچھا کام کرتے تھے اور باقی جو ہے وہ نہیں کر پاتے تھے. پتہ چلا کہ وہ 3-4 جو تھے ان کو چیٹ جی پی ٹی آتا تھا, باقی وہ نہیں آتا. سو آئی ہیڈ اے کلاس کے جو ہے جس میں ہم نے ان کو بتایا کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے. وہ ایون پلینگ فیلڈ اب سب کے لیے ہو گئی ہے, اب سارے یوز کرتے ہیں, بٹ اس میں سے جواب کیا نکالنا ہے اس کے لیے وہ تھاٹ پروسیس چاہیے جو کہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے. بہترین. چلیں, بہت بہت شکریہ آپ کا یار, آپ آئے ہمارے پاس, بہت بہت شکریہ, بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ. چلیں ان شاء اللہ پھر کسی دن اور گپ شپ لگائیں گے. ہاں, تھینک یو ویورز فار واچنگ دس ایپیسوڈ. یہ تھا آج کا ایپیسوڈ عامر جہانگیر صاحب کے ساتھ. اگر آپ کو ایپیسوڈ اچھا لگا تو کمنٹ کر کے بتائیں کون سا سیشن اچھا لگا آپ کو. کسی بات سے اگر اختلاف ہے وہ بھی اپنا شیئر کریں, اور آپ کو ایپیسوڈ اچھا لگا تو اس کو شیئر کریں اپنی آڈینس کے ساتھ, اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ, اپنے فرینڈس کے ساتھ, واٹس ایپ گروپس کے اندر, تاکہ ان کو بھی اس کنورزیشن کا فائدہ ہو سکے. تو ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں. ٹیک کیئر.